تہجد بہت افضل عبادت ہے، تبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادات تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے یا یہ سوچ کر بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے۔ اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا، نہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں گے، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے گپ اندھیرے میں اپنی سکون دہ نیند کو چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے ہی تمہارے انتظار میں ہو، تو کیا کیفیت ہوگی تمہاری۔ سارا جہان محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا، ہر چیز معزہ لگے گی اور اللہ کی محبت سے دل یوں پھٹنے لگے گا کہ جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے یہ، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کو سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس فرمائش کو رد کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے والے، دھتکارنا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرض سے موڑی جاتی ہے اور نہ رد کی جاتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے، اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارے صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے میں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہاری صبر کا صلہ دے سکے، اور ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ، جو شاید ایسی محبت تم سے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی، ایسی محبت جو شاید تمہارے مانگنے سے پہلے ہی اس چیز سے تمہیں نواز گیا ہو۔ اور اگر تمہیں اس سے محبت ہو جائے تو ہو سکتا ہے شاید تم اللہ سے ہر بات کی شکایت کرنا چھوڑ دو، شاید تم ہر موڑ پر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاؤ، اور ہو سکتا ہے تم اس کی محبت میں اتنے آگے نکل جاؤ کہ وہ تہجد کی دستک تمہارے دروازے پر دے، اور آہستہ آہستہ وہ سارے راستے کھل جائے جو بند ہے کئی رکاوٹوں کی وجہ سے، اور ایسے ہو جائے تو تنہائی کی راتیں اور آنسوؤں کی سسکیاں اور تمہارے ان دنوں کی بے بسی اور وہ سب لمحے جس میں تم ادھورے رہ گئے تھے، ہو سکتا ہے ان دنوں کا حساب اللہ اس شخص سے دینا شروع کر دے اور وہ سب کام بآسانی ہونا شروع ہو جائے
جس کا تم نے کبھی گمان نہ کیا ہو معجزہ ہو جائے گا اور تم اللہ کا شکر ادا کر کر کے نہ تھکو گے۔ پر ٹھہرو، ان سب کے لیے تمہارے دل میں اللہ کے لیے پاک محبت ہونا بہت ضروری ہے۔